نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ النساء کا 16واں رکوع یہاں سے شروع ہوا ہے، اور والمحصنات 5ویں پارے کا 13واں رکوع شروع ہوا ہے۔ گزشتہ دروس میں کفار کا تذکرہ تھا اور ساتھ ساتھ منافقوں کا بھی تذکرہ تھا۔ اب جو 2 رکوع جو شروع ہوئے ہیں، ان 2 رکوع میں ایک خاص واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور اس واقعے کے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ مدینہ شریف میں ایک قبیلہ تھا بنو ابی رق، اس میں ایک منافق شخص تھا جس کا نام تھا بشیر۔ یہ ایسا شخص تھا جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کے اشعار کہتا تھا، اور پھر اس کو منسوب کرتا تھا دوسرے لوگوں کی طرف کہ یہ جو گستاخی کے اشعار ہیں یہ فلاں آدمی نے کہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ گستاخی خود کرتا، اشعار خود بناتا تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، اور دوسروں کی طرف منسوب کرتا تھا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ جاتے تھے کہ یہ اسی کی کارروائی ہے۔ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں فتوحات کے دروازے ابھی نہیں کھلے تھے، تو عام طور پر حضرات کی جو غذائیں تھی اس میں کھجور، اور پھر اس میں بھی فقر و فاقے ہوتے تھے۔ تو شام سے جب کوئی قافلہ آتا تھا تو جن کے پاس کچھ وسائل ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ان سے گندم یا اس کا آٹا کچھ خرید لیتے تھے، اور کبھی ضرورت کے لیے استعمال کرتے، یا پھر کوئی مہمان آ گئے تو ان کو کھانا کھلا دیا، اس میں سے روٹی بنا کر کھلا دی۔ اس بشیر نامی آدمی کو جب پتا چلا کہ ایک سچے صحابی، سچے مسلمان حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ گندم رکھی ہوئی ہے، شام سے قافلہ آیا تھا، حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گندم خرید لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اسلحہ بھی اس بوری میں رکھ دیا تھا، اس زمانے میں جو ہتھیار وغیرہ تھے۔ اس آدمی کو جب پتا چلا تو اس نے رات کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا اور آٹے کی بوری اور ساتھ میں اسلحہ چرا لیا اس منافق نے۔ اب اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ اس نے یہ آٹا اور یہ جو ہتھیار تھے یہ اپنے پاس رکھ لیے۔ صبح جب حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے اور دیکھا تو معلوم ہوا گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، تو یہ اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر پورا معاملہ بتایا۔ انہوں نے چھان بین کی، آخر ان کو معلوم ہوا کہ فلاں جو بشیر نامی آدمی ہے بنو عبیرک کا، اس کے گھر میں چولہا جلا ہم نے دیکھا ہے، مطلب کہ انہوں نے روٹی بنائی ہے۔ اچھی طریقے سے جب معلومات لے لی تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا۔ جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے بارے میں یہ معاملہ آیا ہے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور ایک
صحابی کے بارے میں کہا کہ اس نے چوری کی ہے، حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ چوری اس نے کی ہے۔ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شریف، بہت ایماندار، سچے صحابی تھے۔ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ کس نے چوری کی ہے، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک معاملہ نہ بتاؤ۔ تو جب انہوں نے دیکھا بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے پلٹی کھا لی اور کہا کہ نہیں آپ تھوڑی، فلاں یہودی نے ایسا معاملہ کیا ہے، اور اس یہودی پر جا کر الزام لگا دیا، اور اس نے یہ اس کے بارے میں آگے میں عرض کروں گا کس طرح اس کو پھنسایا۔ تو جو یہودی کے بارے میں کہہ دیا کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ یہودی نے، اور میں نے پہلے دروس میں بتایا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت کی تھی تو وہاں پر جو یہودی آباد تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاہدے کیے تھے، کچھ وعدے کیے تھے۔ ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ ہمارے درمیان جب بھی کوئی معاملہ ہوگا اس کا فیصلہ آپ فرمائیں گے۔ پہلے بھی تفصیلات گزری ہیں اس بارے میں۔ اس یہودی نے کہا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بنو ابیرق والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ خامہ کا ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہم تو سچے مسلمان ہیں اور بلا کسی ثبوت کے ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، دیکھیں ہتھیار بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ چالاکی یہ کی اس منافق نے کہ اس نے امانتاً جو یہودی تھا اس کے پاس اسلحہ رکھوا دیا تھا اور کہا، اور جب یہودی نے کہا میرے پاس تو آپ نے رکھوائے ہیں، کہا کوئی گواہ پیش کرو۔ اب گواہ بھی نہیں ہے، ہر طریقے سے یہودی ہی پھنس رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی قرائن کی روشنی میں اس طرف جا رہا تھا کہ یہودی نے ہی چوری کی ہے، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ بعض حضرات نے واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے چوری کی اس یہودی نے، بشیر نے، تو اس نے یہ مکاری کی کہ آٹے کی جو بوری ہے وہ تھوڑی سی پھاڑ دی تھی، آٹا تھا یا گندم تھا، ہلکی سی پھاڑ دی، اور اس یہودی کے گھر کی طرف گیا، اور پورے ذرات وہیں جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مدینہ شریف اس وقت بہت چھوٹا سا تھا۔ میرے ایک عرب نے بتایا تھا کہ جتنی آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنا اس زمانے میں مدینہ شریف تھا، اور قباء جو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ بھی مدینے سے باہر سمجھا جاتا تھا، تو ذرات بھی وہاں آ رہے تھے۔ اور رات کو ہی اس بشیر نے اسلحہ اس یہودی کے پاس رکھوا دیا تھا۔ اب آ کر جو ہے وہ دوسری دن جو معاملہ آیا تو ہر طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک تو دیکھا کہ آٹے کے جو ذرات ہیں وہ بھی یہودی کے گھر کے پاس جا رہے ہیں، اور اسلحہ بھی یہودی کے پاس سے نکلا ہے، اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ یہودی دعوے کر رہا ہے کہ اسلحہ تو مجھے خود بشیر نے دیا ہے، لیکن بشیر یہ ماننے کے لیے طریقہ ثبوت لاؤ، کوئی ثبوت تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ پہلے انہوں نے لبید جو صحابی تھے ان پر چوری کا الزام لگایا، جب بات نہیں بنی تو چوری کا الزام لگا دیا یہودی پر۔ اب آخر میں جو معاملہ چلا وہ چلا ایک یہودی اور بنو ابیرق کے بشیر نامی آدمی کے درمیان۔ جب بعد میں ان کا قبیلہ بھی آ گیا اور قسمیں کھانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی اس کے پاس سے نکلا ہے اور ذرات بھی انہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے اور اس یہودی کے ہاتھ کاٹے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما دی۔ اب یعنی 2 رکوع جو اب جو شروع ہو رہے ہیں وہ 2 رکوع پورے اسی واقعے کے بارے میں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی ہے حق پر مشتمل، بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی حق پر مشتمل، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو بتلایا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خائنین یعنی خیانت کرنے والے، تو ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، استغفار طلب کیجیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آج جو رکوع ہے،
جو بار بار جو بات کہی جاتی ہے کہ علماء سے پوچھ کر پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے، اور جو مقام سمجھ میں نہ ہے وہ علماء سے آ کر سمجھیں کہ اس کو ہم کس طرح حل کریں. جیسے آج کی بھی آیت ہے، آپ استغفار کیجئے، آپ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجئے، ان کی طرفداری نہ کیجئے. یہ باتیں باقاعدہ تفسیری باتیں ہیں جو آگے میں عرض کروں گا. اب کوئی کہے کہ جی اردو میں تفسیر ہے، ہم خود ہی اس کے مطلب نہیں نکال سکتے کیا؟ علماء کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر امان اللہ صاحب، آج کل سعودی عرب میں کسی شہر میں ہوتے ہیں. ان سے ایک آدمی نے اسی قسم کا سوال کیا تھا اور کہا تھا علماء کی کیا ضرورت ہے، ہماری معلومات ہیں، ہمیں اردو آتی ہے اور ہم اتنی تفسیریں ہیں، ہم خود اس کا مطالعہ کر کے یہ بیان کریں گے، اس کے مطلب بیان کریں گے. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہی اس جیسی آیتوں پر وہ آ کر پھنس جاتے ہیں. اب اس کی کیا تفسیر کریں؟ اور بعض نعوذ باللہ تو انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دیکھیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے استغفار کیجیے. استغفار کون کرتا ہے؟ اپنی تفسیریں خود ہی بیان کرتے. تو ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے اس آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ علماء کی کیا ضرورت ہے، اتنی کتابیں موجود ہیں، ہم خود ہی اس کا مطالعہ کریں گے، ہمیں اپنے مطالعے پر بڑا ناز ہے، ایسی ہماری اردو ہے فلاں فلاں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی تو اردو اچھی ہے ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کی تو انگلش بھی بڑی زبردست ہے. ہاں میری انگلش بہت زبردست ہے، بہت زیادہ زبردست ہے میری انگلش، مجھے پورا عبور اس پر حاصل ہے. میں اچھا عبور حاصل ہے. کہاں کہ یہ میڈیکل کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھیں اور اپنا علاج کیجئے، اور جا کر ان کتابوں کی مدد سے لوگوں کا آپریشن کیجئے. چلے آپ بہت آپ کو زیادہ مہارت ہے نا، چلے آپ یہ کتابیں پڑھیے. وہاں کوئی نہیں آئے گا. اب سوال کرتے ہیں یہ کتابیں چھاپی کیوں گئی ہیں؟ بھائی میڈیکل کی کتابیں کیوں چھاپی گئی ہیں؟ جی ڈاکٹروں کے لیے، علماء کے لیے. علماء سے جا کر مشورہ کریں، تفسیر پڑھنی ہے ان سے پوچھیں کون سی تفسیر ہم پڑھیں، کون سا ترجمہ ہم پڑھیں. پھر اس کے بعد ان کی مشاورت سے ان کی واضح جنت دوزخ کی باتیں بالکل ترجمے سے سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. اسی طرح یہ سورج چاند کے بارے میں باتیں، پہاڑ سمندر کے بارے میں باتیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات وغیرہ بیان ہوئے. لیکن جہاں ایسے معاملات آئیں جہاں پر ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو خود اپنے مطلب نہیں نکالیں کہ میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے. تو فرمایا واستغفر اللہ، اور آپ استغفار کیجیے اللہ سے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ یقیناً اللہ بڑی مغفرت کرنے والے رحمت والے ہیں. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جواب دہی کی بات نہ کیجیے، یختانون انفسهم جو کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو. یا یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو. آگے فرمایا یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں. تفسیر انشاءاللہ بعد میں. عجیب و غریب یہ آیت ہے. واقعہ تو خاص اس وقت کے لیے آیتیں نازل ہوئیں، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں جو ہدایتیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہے. ابھی اس ایک آیت کا ترجمہ آپ غور کیجئے. اور جو حضرت جو جملہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ جو آئے تھے اور انہوں نے حضرت سے سوال کیا، ملتان سے آئے تھے. سوال چھوٹا سا اور چھوٹا سا جواب. کیا سوال تھا؟ تو کس کا؟ پھر جواب دیا خلوت میں جس کا. تو کس کا؟ خلوت میں جس کا. یعنی تنہائیوں میں اگر گناہ ہے تو ہم اللہ کے پیارے بندے نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. اور اگر ہمارا تنہائیوں میں یہ حال ہے، تنہائیوں میں تو شب کی کر منتیں تو اپنے رب کی، تنہائیوں میں تو شب کی کر منتیں تو اپنے رب کی، داغے گناہ تو دولے آنسو بہا بہا کر. کیا ہی حالات ہیں. اب سنیے یہ آیت. آج کل کے حساب سے ساری دنیا سے انسان چھپتا ہے، ساری دنیا سے، کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں. ایک بچہ بھی ہے، وہ بھی جب گناہ کا کوئی اپنے باپ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے ہر ایک سے بچتا ہے کہ نہ والدین کو پتا چلے، نہ میرے بھائی بہنوں کو پتا چلے، نہ کسی کو پتا چلے. ایک عجیب و غریب بات یاد آئی. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم البلاغ میں اپنے حالات زندگی خود لکھ رہے ہیں، یادیں کے نام سے. حضرت کا بچپن بھی بڑا زبردست، کس طرح ایک اتنا بڑا آدمی کیسے بنا.
ان کی تربیت کیسے ہوئی. خیر اس کا تو ابھی موقع نہیں. ایک بات ایسے ہی یاد آئی بچوں کے بارے میں. حضرت کے فرمایا میں چھوٹا تھا, حضرت فرما رہے ہیں میرے جو بڑے بھائی تھے حضرت بچپن میں توتلے بھی تھے اور لکنت بھی تھی, خود حضرت نے لکھا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ میرے بڑے بھائی نے ایک کاغذ پر امرود اور کیلا اور چڑیا کوے ان کی تصویریں بنائی. حضرت نے فرمایا میں چھوٹا تھا لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میرے والد صاحب تصویروں کے بڑے خلاف ہیں, اور بھائی نے بنائی یہ تصویر چڑیا کی, حالانکہ چھوٹی سی تصویر تھی. اب انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا توتلی زبان میں, اپنے الفاظ چلیا املوت اس طرح کر کے باتیں کی. اب بھائی ڈر گئے بڑے بھائی کہ یہ تو میری شکایت کر دے گا. اب وہ منع کر رہے. اب حضرت سمجھ گئے یہ کوئی ایسی بات ہے نا. تو جب بھی بڑے بھائی تنگ کرتے تو حضرت فوراً یہ جملہ کہتے. پھر حضرت ہنس کے فرماتے ہیں یہ 4 جملے میری بچپن کی گالی بن گئی تھی. یہ املود تلیا اس طرح کے جو جملے تھے, جو بھی مجھے ستا تھا میں سامنے یہ جملے کہتا تھا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے بچہ بھی ہے نا, اس کو بھی پتا ہوتا ہے کیا غلط کیا. تو ہم ہر ایک سے چھپتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپتے. ہر ایک سے شرماتے ہیں, اللہ سے نہیں شرماتے. اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت, تفصیل کا بھی موقع نہیں. یستخفون من الناس, یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, اللہ سے نہیں شرماتے. ولا یستخفون من اللہ, اللہ سے نہیں شرماتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ مَعَهُمْ, حالانکہ وہ اللہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ, حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے. إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے. آگے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لی. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, بلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا. ام من یکون علیہم وکیلا, یا کون ان کا وکیل بنے گا. اس کے شروع میں جو واقعہ ہے اس آیت کے پس منظر کا, ابھی تو پورے 2 رکوع اسی پر چلیں گے, اسی واقعے کے پس منظر میں. اسی واقعے کے پس منظر میں تو واقعہ میں نے عرض کر دیا کہ جس کا خلاصہ آخر میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری قرائن جب دیکھے, ظاہری حالات جب دیکھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی اسی طرف ہونے لگا تھا کہ یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے, کسی نے چوری کی ہے اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. پھر یہ جب جیسے ہی معاملہ نزدیک آیا تو قرآن پاک کے یہ 2 رکوع نازل ہو گئے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی ہے, یعنی یہ قرآن پاک ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, کہ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی ہے جو حق پر مشتمل ہے. مقصد کیا ہے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کر دیں جو اللہ نے آپ کو بتلایا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما, اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے. دیکھیں یہ جو پہلی آیت ہے اس میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں. اس سے جو سبق نکلتے ہیں وہ میں معرف القرآن اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمے کی جو حاشیہ ہے جو اس میں حضرت نے لکھا ہے اس میں سے عرض کروں گا. لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نعوذ باللہ صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن بیان کر دیا بس. جس طرح بعض لوگ نالائق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نعوذ باللہ ایک ڈاکیے کی طرح تھا. اللہ معاف فرمائے کہ جس طرح ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ وہ خط پہنچا دیتا ہے چلا جاتا ہے, اور نعوذ باللہ آپ کا بھی کام یہی تھا. اس پر 3 سپارے میں پورا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا تھا کہ جس طرح قرآن پاک حجت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں ہمیں سمجھائیں. ورنہ کئی آیتیں میں نے وہاں پر مثالاً عرض کی تھی, جس کو ریکارڈنگ چاہیے وہ لے سکتا ہے. ہم نے کئی آیتیں وہاں بیان کی تھی کہ اگر حدیث پاک کو ہم نہ مانیں اور یہ کوئی کہے کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے. جیسے آج کی ہی آیت ہے, اگر احادیث کو ہٹا دیا جائے نعوذ باللہ اور کہا جائے صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے,
حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے آدمی سے پوچھا جائے تو ہمیں اس آیت کا مطلب بیان کیجئے. وہ خیانت کرنے والے کون تھے؟ یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ کون خیانت کر رہے تھے؟ کون لوگ ہیں جو نہیں شرماتے؟ یہ تمام واقعات تھے کیا؟ احادیث کے بغیر ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا ہے. اگر اس طرح اور بھی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، مشہور ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے. اب جو کہتا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس 3 لوگ سے مراد کون ہے؟ بتائیے، قرآن سے ان 3 لوگوں سے مراد کون ہے؟ کس چیز میں پیچھے رہ گئے تھے؟ مال خرچ کرنے میں، یا خرچہ کرنے میں، یا کسی اور معاملے میں؟ کہاں پیچھے رہ گئے تھے؟ تو واقعہ اور بھی بہت سی آیتوں کی مثال عرض کی تھی کہ اگر حدیث پاک نہ ہو تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. یہ آیتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. قرآن پاک کی کئی آیتیں اس وقت وہاں بیان ہوئی تھی، کئی مثالیں دی گئی تھی. اب دیکھیں آج کی بھی جو آیت ہے، اس سے جو سبق ملتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی عرض کرتا ہوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے ان آیتوں سے کیا کیا سبق ملتے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کریم کی کوئی نص یعنی کوئی دلیل صریح وارد نہ ہو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا. اور اہم کام کے فیصلوں میں آپ بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے بھی فرماتے تھے. چلے جب تذکرہ ہوا ایک اور بات بتا دوں. نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے نا. کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ 5 6 7؟ قرآن میں تو نہیں ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہے. قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 5 نمازیں ہیں؟ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے. پھر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے. اشارتاً 1-2 باتیں بیان ہو گئی. روزے کے احکام، روزہ فرض ہے. روزے کے احکامات قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ 1-2 باتیں بیان ہو گئی، بس. بقیہ کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کی باتیں، اتنا اہم رکن اسلام کا 1-2 باتیں بیان ہو گئی. تھوڑا بہت زکوٰۃ کا بیان ہو گیا. تفصیلی احکام زکوٰۃ کے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ حج کے کچھ احکامات آئے لیکن تفصیلی احکام کہاں ہیں؟ ابھی موقع نہیں ہے کہ ایک بات کی ہم تفصیل میں جائیں. حج کا جو طریقہ ہے صرف قرآن پاک سے کوئی سمجھا کر مجھے دکھا دے. جو اس طرح ہم حج کرتے ہیں صرف قرآن پاک، یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر نہیں، صرف قرآن پاک کی آیتوں سے حج کا طریقہ بتا دیا جائے، کوئی نہیں بتا سکے گا. اس طرح جب ان تمام معاملات میں احادیث کی ضرورت ہے. سب کی سب باتوں کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، تمام چیزیں. میں نے تو ایک بات رکھی ہے، کتنی نمازیں یہ قرآن پاک میں کہاں ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں حدیث سے پتہ چلیں گی. خیر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسرا یہ کہ جس طرح دوسرے ائمہ ہیں وہ ان کے اجتہاد ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں غلطی کا احتمال نہیں. بئی معنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اجتہاد میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی تسامح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما دیتے ہیں معاملہ اس طرح کرنا ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد میں صحیح ہوتے ہیں تو قرآن پاک اس بارے میں کوئی چیز بیان نہیں کرتا. تو دوسروں کے اجتہاد میں غلطی کا احتمال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہیں. تیسری بات یہ پتا چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن سے سمجھے تھے وہ اللہ ہی کا سمجھایا ہوا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، جو اللہ نے آپ کو بتلایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. اس میں غلط فہمی کا امکان نہیں. اور آگے اسی طرح یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ فَحْكُمْ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے جیسا کہ اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے. ناراض ہو گئے. فرمایا یہ خصوصیت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. اور پانچویں بات یہ پتا چلی کہ جھوٹے مقدمے اور جھوٹے دعوے کی پیروی یا وکالت کرنا یا اس کی تائید کرنا سب حرام ہے. یہ آخری جو بات ہے یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے. یہ جو اگر اس پر تفصیلی اب موقع نہیں، الحمدللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ ان کی دعاؤں سے جو پہلا درس قرآن چھپا تھا کسب حرام کی مروجہ صورتیں اور ان کی اصلاح، اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے جھوٹے مقدمے کی پیروی کرنا، جھوٹا فیصلہ، پتہ ہے کہ یہ آدمی حق پر نہیں ہے پھر بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے قاضی القضاء تھے، کتنے بڑے امام تھے. روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے تھے روزانہ، اتنی ذمہ داریوں کے باوجود. جب انتقال کا وقت قریب آیا
تو فرمانے لگے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر سرابر چھوٹ گیا، یعنی نیکیاں گناہ برابر برابر چھوٹ گیا، تب بھی یہ میری کامیابی ہے۔ ایک قاضی بہت نیک، قاضی یعنی جج بہت زیادہ نیک اللہ والے، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کا ایک کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہے بطور عذاب کے، یا اس کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب آپ تو بڑے نیک تھے، آپ تو بڑا انصاف کرتے تھے، یہ آپ کو یہ عذاب کیوں ہوا؟ قاضی صاحب نے کہا انصاف تو کرتا تھا، سب چیزیں صحیح تھی، غور سے سنیے گا۔ فرمایا کہ بزرگ نے، قاضی نے فرمایا ایک مرتبہ میرے کسی دوست یا رشتہ دار کا معاملہ میرے سامنے آیا، تو جب اس کا معاملہ میں سن رہا تھا تو سامنے والے کے مقابلے میں نے اپنے دوست کی بات کی طرف زیادہ دھیان دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ زیادہ دھیان دیا تھا، اس کا عذاب ہے یہ میرے اوپر۔ اب بتائیے کہ کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، جج کو پتا ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے پھر بھی اس کی پیروی کرنا، پتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے اس کی وکالت کرنا، پتا ہے کہ یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا، اس کے لیے جی ہم ہیں نا آپ کے گواہ، اتنی بڑی آپ کو جائیداد مل رہی ہے کروڑوں میں، 50-60 لاکھ ہمیں بھی دے دیں، اچھا ٹھیک ہے بھائی اتنی کروڑوں کی جائیداد مل رہی ہے، 50-60 لاکھ تمہارے، چلو جھوٹی گواہی دے دی۔ ابھی موقع نہیں ہے، پھر یہ آج کا درس رہ جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں کھانا، کتنا بڑا گناہ ہے وہ اس درس میں، اور وہ درس میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ بھی مختصراً اگر مشکات، کسی میں مشکات کی بات کر رہا ہوں، اگر مشکات کی روایتیں پڑھ لی جائیں، یہ قاضیوں کے بارے میں، جھوٹی گواہیوں کے بارے میں کوئی جج بننے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی وکیل بننے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہم یہ کام کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے، کیسے گناہ سے بچیں گے۔ یہی تو وجہ تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پر بادشاہ نے اتنے ظلم کیے، اتنی سختی کی، آخر تک قاضی القضاء جس کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے یہ عہدہ قبول نہیں کیا۔ خیر تو اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن اشارہ کر دیا، اس میں آگے وضاحت آیت میں آئے گی انشاءاللہ۔ معلوم ہوا کہ جھوٹے مقدمے اور جھوٹے دعوے کی پیروی یا وکالت کرنا یا اس کی تائید کرنا، حمایت کرنا سب حرام ہے، اور اس کا گناہ کیا ہے وہ احادیث میں موجود ہیں۔ یہ باتیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے، حدیث بھی اسی میں آگے آ رہا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہیں، فیصلے ان کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ آیت کے لفظ اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں، اور ان سے قرآن کریم کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حجیت کی بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضور جس طرح قرآن کے الفاظ، قرآن کے احکام حجت ہیں، حضور کے الفاظ بھی حجت ہیں۔ تیسرا جو بھی گزر گیا، جس کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہے، اس کی وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ یہ آدمی غلطی پر ہے، پتہ ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے، دوسرے ممالک کے اشاروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عورت نے گستاخی کی اس کو رہا کر دیا گیا، آخرت میں پتہ چلے گا ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یہاں پر تو رہا ہو گئی، کتنی عزتیں مل رہی ہیں کافروں کے ہاں، کیا یہ ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ جھوٹے مقدمہ تھا، اس کی وکالت کی گئی ہے۔ اب جس کا جیسا ذہن ہوگا اس کا معاملہ ہوگا، جس کا ذہن ہوگا رہی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کیا ہوتا ہے، حضور کو کہنے سے کیا حضور برے نعوذ باللہ ہو جائیں گے، اس کا اپنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کی وکالت کر رہے ہیں، اور اپنے پسندیدہ لوگوں کی وکالت کہ ہاں صحیح ہوا ہے، کوئی غلط تھوڑی ہوا ہے، وکالت جائز نہیں۔ بنو عبیرک جو بشر کی وکالت کر رہے تھے ان کو تنبیہ کی گئی، اول تو یہ وکالت جائز نہیں، دوسرے اب وہ اصل بات آ رہی ہے، دنیا کے جائیداد مل گئی، دنیا کی پھانسی سے بچ گئے، دنیا کی زمین مل گئی، دنیا کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ دوسرے اس کا فائدہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پہنچ سکتا ہے، آخرت میں تمہاری وکالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3-4 لائنوں میں بڑی زبردست اور بڑی خطرناک بات لکھی ہے۔ فرمایا آج کے دور میں حضرت نے کب بھی بات فرمائی، حضرت کے انتقال کو تقریباً 20 برس ہو چکے ہیں۔ ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا، جنت البقیع میں وہ مدفون ہے۔ فرمایا کہ آج کل کوئی ڈاکہ مارتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی زمین کسی کی ہڑپ کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے،
اور کسی بڑے آدمی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بری کر دیتا ہے، فرمایا دنیا کی عدالت سے بچ گئے، آخرت کی عدالت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، جتنے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں سے وہ معصوم ہیں۔ اگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی خدا نخواستہ گناہ ہو سکتا ہے تو پھر ان کی پیروی کیا رہی؟ جو آدمی نعوذ باللہ خود گمراہ ہے اور اس سے غلطی کا احتمال ہے تو اس کی پیروی کس چیز کی جائے؟ پیروی تو اس کی جائے گی جس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ جی پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا وعصا فغوا، یہاں پر یہ کیا چیزیں ہیں؟ میرے دادا استاد یعنی حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشرف التوضیح جو مشکات کی شرح ہے اس میں بڑی پیاری بات فرمایا دیکھو، ایک ہے گناہ، اس گناہ کی نسبت قرآن پاک میں اگر انبیاء کی طرف کی گئی، اس کا مطلب تو سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے، اور ہماری طرف بھی نسبت کی مطلب کیا ہے؟ فرمایا دیکھو ایک جملہ محبت ہے، انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے۔ فرمایا بتاؤ ایک محبت کا جو جملہ ہے اس کا کانسیپٹ والدین کے لیے اور ہے، بیوی کے لیے اور ہے، زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ بیوی سے محبت اور طرح کی اور والدین سے محبت اور طرح کی، بچوں سے محبت اور طرح کی، دوستوں سے محبت اور طرح کی ہے۔ میں سے دو باتیں لیتا ہوں، والدین اور بیوی، بتائی دونوں سے محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس کی مثال بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حسنات الابراری سیئات المقربین۔ بہت سمجھنا پڑے گا اس جملے کو۔ ابرار بھی کہتے ہیں نیک کو، مقربین کہتے ہیں قریبی آدمی کو۔ حسنات الابراری، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، سیئات المقربین، وہ پیاروں کی مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ بتائیے کیا پیارا جملہ علماء نے انبیاء کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، ان کی شان اتنی اونچی تھی کہ علماء نے فرمایا یوں کہہ سکتے ہیں ایک کام تھا افضل، ایک تھا تھوڑا اس سے کم۔ تو اس نبی کے لیے جو کہا گیا قرآن پاک میں جملے کہے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غیر افضل کام کیا، آپ کی شان تو یہ تھی کہ آپ افضل کام کرتے اور آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس کو اور زیادہ اپنی مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک آدمی باہر گزر رہا ہے، یہ ہمیں گالیاں دے، جملے کہے، آدمی کہتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے نا وہ کیا کہے گا؟ کہتا رہے مجھے کیا ہے، جو اپنی زبان خراب کر رہا ہے۔ اور اس کی جگہ پر اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا اپنے باپ کو یوں آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، بتائیے باپ کا کلیجہ چھل جائے گا نہیں چھلے گا؟ اس کے دل کی حالت کیا ہوگی کہ میرا بیٹا، اتنا میرا اس سے تعلق، اتنے میرے اس کے اوپر احسانات، اور اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بات کی ہے، برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹا پیارا ہے، سامنے والے نے گالیاں دی ہیں وہ برداشت ہے، بیٹے کا آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، انبیاء کی شان کے لیے یہ مثال بھی کافی نہیں ہے۔ تو پیاروں کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں کہ آپ کے شان تھا کہ آپ ایسا نہ کرتے، آپ جو ہے یہ خائن آدمی تھا، یہ جو بشیر جو نام تھا یا بشر جو شخص تھا یہ خائن تھا، جھوٹا تھا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، تو اس کی طرف تو دھیان بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ مطلب ہے ان آیتوں کا۔ اور اس میں مزید تفصیلات ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر گناہ سے معصوم ہیں، جیسے آگے ہی آ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جو طائفہ ہے یہ منافقین کا، یہ آپ کو راستے سے ہٹا دیتا، لیکن ہوا تو نہیں۔ آگے حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں یہ جو قرآن پاک کا جو جملہ ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں لا تکن، جو جملہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں نہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں ایسا مت کرو،
یہ جو کہ نا ایسا مت کرو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اس نے پہلے کام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پہلے بھی خائنوں کی طرفداری نہیں کیا کرتے تھے، آپ آئندہ بھی خائنوں کی طرفداری کبھی بھی مت کیجیے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم کی کتاب تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 ہماری ویب سائٹ پر اور اپلیکیشن پر موجود ہے، تو وہاں سے آدمی پڑھ لے، تفصیل پوری ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، کیا اس کے دلائل ہیں، اور کیا قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ اگر ان پر اعتماد نہ رہے تو دین کی جو بنیاد ہے وہی ہل جائے گی۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور آپ استغفار کیجئے۔ بعض حضرات نے فرمایا اپنی امت کے لیے استغفار کیجئے، بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے وہ اللہ کے یہاں ہر وقت ہر لمحے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو اس کا اب استغفار کیجئے، یہ تھوڑی بہت جو کمی رہ گئی۔ تو عرض کر دیا نہ کوئی صغیرہ گناہ ہے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ان منافقوں کو سمجھایا گیا، دیکھو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، نشان علامتوں سے ظاہر کیا کہ تم لوگ خائن اور چور نہیں ہو، یہ آدمی چوری کر رہا ہے۔ تو حضور کو جب استغفار کا حکم ہے تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تم نے تو خیانت کی ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جو کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ بول کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بلا شبہ اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے، خوانن جو بڑا خیانت کرنے والا، اسیما بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ کیا مطلب؟ جو تھوڑی بہت خیانت کرے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، چاہے زیادہ خیانت کرنے والا ہو کم خیانت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں جیسے بشیر نامی منافق تھا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی درمیان میں کہ جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تھا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کاٹ دیتے، تو جب یہ حضرت قتادہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم نے ایک سچے آدمی پر الزام لگا دیا اور تم نے بغیر ثبوت کے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، تم نے ایسا کر لیا۔ صحابہ تو فدا تھے نا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کاش کہ میرا مال پورا قربان ہو جاتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کی اطلاع بھی نہ کرتا۔ پھر اپنے چچا کو بتایا تو انہوں نے کہا بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور معاملہ کھل گیا تو آپ ان صحابہ نے کہا کہ یہ آٹا تو اب گیا، اب یہ اسلحہ ہے یہ بھی ہم اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں۔ اور یہ جو بشیر تھا منافق، یہ مدینہ شریف سے بھاگ کر مکہ شریف پہنچا، وہاں ایک عورت کے گھر میں اس نے پناہ لی۔ اس عورت کو جب پتا چلا کہ یہ ایسا خائن آدمی ہے، اس نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا۔ پھر ایک جگہ چوری کرنے گیا تو وہاں کی دیوار اس کے اوپر گری اور اس کے نیچے دب کر وہ مر گیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر تو یہ مسلمان تھا، مثال کے طور پر یہ بشیر نامی آدمی مسلمان تھا، تو جب یہ وہاں چلا گیا تو مرتد ہو گیا، کافر ہو کر مارا، اور اگر تو وہ منافق تھا اور وہاں بھاگ گیا تو اس کا اسلام کھل کر، اس کا جو کفر ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اسیما، آگے یہ یہودی یہ جو منافق ہے یہ چھپ چھپ کر گھروں میں باتیں کر رہے تھے نا، لوگوں سے تو چھپا رہے ہیں، چوری کر لی ہے، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں سے تو چھپا رہے ہیں کہ ان کو پتا چل جائے گا ہمیں یوں ہو جائے گا، اور اللہ جس کو سب پتا ہے اس سے ان کو کوئی شرم نہیں آتی، جو اللہ ان کو سزا دے سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، اس سے نہیں شرماتے۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ عرض کر دیا کہ قرآن کی آیتیں سے اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، اس کو اپنے اوپر بھی ہم فٹ کریں۔ آج کل کے حالات میں لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ان کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے، ان کے سامنے تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے نہیں شرماتے، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آگے جو بات میں نے عرض کی کہ دنیا کی سزا سے تو بچ سکتا ہے آدمی،
لیکن آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکتا. دنیا میں تو ناجائز طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا، جھوٹے گواہ لے کر آئے اور اپنے حق میں فیصلہ کرا دیا، یا جھوٹی قسمیں لے کر لوگوں سے اپنے حق میں فیصلہ کر دیا، یا رشوت کے پیسے دے کر اپنے حق میں فیصلہ کر دیا، یا اپنا جو کیس تھا قتل کا یا چوری کا یا جو بھی معاملہ تھا بڑے آدمی کا سہارا لے کر اپنے کیس کو تو دبا دیا. آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں کیسے دبے گا؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں انتم ہا اولائی، تم ایسے ہو کہ تم نے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لی، ان کو بچا لیا، آ کر ساتھ دے رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ دیکھیں اس نے صحیح کیا، طرفداری کر رہے ہو جھوٹے آدمی کی. فرمایا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، جو کون ان کا وکیل بنے گا؟ یہاں تو سب تم نے ان کے حق میں باتیں کر لی، اور اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے معاملے کو کھول کے رکھ دیا. لیکن آج کے دور میں حدیث شریف گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں تمہارے حق میں ظاہری علامتوں کو دیکھ کر تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن اللہ کے یہاں وہ چیز اسی کی رہے گی. ظاہری گواہ پیش کر دیے، ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ امن یکون علیہم وکیلا. آگے یہ ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا کہ اگر گناہ ہو جائے جیسا کہ ان لوگوں سے گناہ ہوا تو اب کیا کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ تو معاف کر، یجد اللہ غفور الرحیم، یہ سب آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آئے گا. پھر خود گناہ کر کے اس کا الزام دوسروں پر ڈال دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد احتمل بہتانا واسما مبینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کے احکام کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور علماء سے پوچھ کر قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مشاورت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا کوئی ٹیسٹ ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے.